میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب پاتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار کرنا، آب زمزم پینا، درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1431 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 10ویں شب ہے، اور اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان سنت و برا اجتماع جاری ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت مدنی چینل پر سنت و برے اجتماع میں ہمارے اسماعیل بھائی اس وقت شریک ہوں گے۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبتناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کو سنایا۔ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، یا حضرت، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ بسوئے کوئے مدینہ بڑھو، درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت
پڑھو، درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج آپ کی خدمت میں شب براءت قریب آنے کی نسبت سے قبر والوں کی کچھ حکایات اور قبرستان کے چند آداب عرض کرنے کی صحیح کروں گا۔ آپ نے ابھی جو حکایت سنی وہ بھی قبرستان والوں ہی کی حکایت تھی، قبر والوں کی، کہ درود پاک کی برکت سے 560 مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ درود شریف کی بڑی برکت ہے، اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قبرستان سے گزرنے والا کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بصد احترام لے جانا، ان سے وہاں ایصال ثواب کروانا یقیناً نفع بخش ہے۔ اللہ والوں کے قدموں کی برکتوں کے کیا کہنے۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علیہ رحمت اللہ القوی قبرستان سے گزرے اور ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے، پھر تھوڑی دیر بعد بے ساختہ ہنس پڑے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالی سے آہو زاری کی اور خوب رو رو کر دعائے مغفرت کی۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علیہ رحمت اللہ القوی نے کونے میں بنی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس قبر والی عورت بولی کہ فقی اسماعیل، میں گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہو گئی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، اور تو بھی انہی بخشے جانے والوں میں ہے، یہی چیز میری ہنسی کا باعث ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی بھی کیا خوب شان ہوتی ہے۔ قبروں کے حالات ان پر ظاہر ہوں، قبر والوں سے گفتگو یہ فرمائیں، ان کی دعا و مناجات سے عذابات اٹھ جائیں، قبر والے ان سے فریادیں کریں تو یہ حضرات سن لیں اور ان کی امدادیں فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اولیاء کے صدقے بے حساب بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تو معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین قبرستان جایا کرتے تھے، اور قبرستان جانا سنت بھی ہے۔
اور شب براءت جو قریب آ رہی ہے، اس میں بلا مبالغہ لاکھوں مسلمان قبرستان حاضری دیتے ہیں. عورت کو منع ہے، مرد کے لیے سنت ہے. اب پہلے قبرستان کی حاضری کا اور انداز تھا، اب جدا گانا حساب ہے. اب قبرستان میں گویا ایک میلے کا سما ہوتا ہے اور لوگ رسمی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اکثریت جاتی ہے، سنت کا شاید پتہ ہو یا نہ ہو، بس جاتے ہیں، ایک روٹین بن گئی اور جاتے ہیں اور وہاں نہ کرنے کا کر کے گناہوں کا گٹھڑ اٹھا کے پلٹتے ہیں. اب نہ کرنے کا کر کے گناہوں کا گٹھڑ لے کر پلٹتے ہیں، یہ کیا؟ تو یہ انشاءاللہ آگے ابھی اس کا بیان آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو بہرحال قبرستان جا کر مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ یہ سنت ہے، باعث یاد آخرت، اپنے لیے ذریعہ مغفرت اور اہل قبور کے لیے سبب منفعت ہے. اس سلسلے میں 3 فرامین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. نمبر 1، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، نے پہلے یہ منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. نمبر 2، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 3، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار یعنی نیک بندہ لکھا جائے گا. تو دیکھا کہ قبروں کی زیارت پہلے منع تھی، لیکن بارگاہ رسالت میں سے اب اجازت کا پروانہ جاری ہو گیا اور اس کی حکمت بیان کی گئی. اب تم پہلے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو. تو اس کی حکمت کیا ہے کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. افسوس اب ہمارے یہاں تو قبرستانوں میں منشیات کے اڈے بھی قائم ہو گئے. بعض قبرستانوں میں 2 گروپوں کی لڑائیوں میں فائرنگ بھی ہوتی ہے، مارا ماری ہوتی ہے. قبروں کے اندر بعضوں کا اسلحہ اور یہ ہیروئن اور پتہ نہیں کیا کیا چھپاتے ہیں ٹوٹی پھوٹی قبروں کے اندر ترکیب بنا کر، نعوذ باللہ، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو خیر جو ایسا کرتا ہے وہ اس کا اپنا ذمہ دار ہے، لیکن جو خائفین ہیں، جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، ان کو قبریں دیکھ کر واقعی عبرت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے قبروں کی زیارت ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ وہ جو میلے جھمیلے کے انداز میں دھوم دھڑکے کے ساتھ، اس میں عبرت مشکل ہے. تنہا جائے، تنہا اگر وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نہیں جا سکتا، تو 1 آدھ یا 2 اس طرح بھائی ساتھ ہوں بس، اور ہوں سارے سیریس. یہ بڑبڑی ہے اگر لے جاؤ گے نا تو وہاں بھی تم کو ہنسائیں گے، آپ کو ہنسائیں گے، گپے ماریں گے، مذاق مستریاں کریں گے اور آپ وہاں سے بول کے لوٹ آؤ. تو سیریس اور سنجیدہ عاشقان رسول ہو اور چپ چاپ مطلب جائیں. اور آداب میں سے بھی ہے قبرستان کے کہ جب قبروں کی زیارت کے لیے جائے تو راہ میں فضول بات نہ کرے، خاموش. تصور کہ جہاں میں جا رہا ہوں اس وقت اوپر سے فاتحہ پڑھوں گا، کل مجھے بھی اندر جانا ہے، نہ جانے اندر بھی جانا نصیب ہوگا یا دریا میں ڈوب مروں گا، یا خدا نہ کرے لوگ گٹر کے نالے میں بھی تو ڈوب مرتے ہیں، لاشیں نہیں ملتی، جنگلوں میں مر جاتے ہیں، کتے کھا جاتے ہیں، لاش نہیں ملتی، یہ بھی تو ہوتا ہے. تو اگر کسی کو عزت آبرو کے ساتھ نماز جنازہ مل گئی، کفن دفن غسل ہو گیا، تو اس کی بھی سعادت ہے، کہ بہتوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ اپنا تصور کرے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا ہوا، قبر کی وحشت و تنگی کو پیش نظر رکھتا ہوا
یا اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوا، گفتگو یہ منع نہیں ہے بلکہ یہ گفتگو ثواب ہے کہ جس میں یاد آخرت کا سلسلہ ہو، قبروں کے احوال پر گفتگو ہو، قبر کے اندرونی حالات پر بات چیت ہو، تو یہ کار ثواب ہے۔ اس پر اگر گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو خوف زدہ کرتے ہوئے جائیں، اللہ کے خوف سے اپنے دل کو لرزاتے ہوئے جائیں، تو اس کی کیا بات ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد جو کچھ فرمایا اس میں ہمارے لیے بہت درس عبرت ہے۔ فرمایا ان قبر والوں سے فرمایا سیدنا فاروق اعظم نے، نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لیں، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے۔ تو آواز آئی اے عمر، ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں یعنی قبر میں ملا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر والوں سے بھی گفتگو فرما لیتے۔ بیان کردہ حکایت میں خصوصاً مال و دولت کے حریصوں اور عالی شان مکان اور اونچے اونچے پلازے بنانے والوں کے لیے عبرت کے کافی مدنی پھول ہیں۔ انسان دنیا کے جس مکان کو نہایت مضبوط و مستحکم بناتا اور عمدہ سے عمدہ انداز میں سجاتا ہے، وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، بالآخر دوسرے لوگ اس کے اندر آباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی خون پسینے کی کمائی اور جمع شدہ پونجی اور بینک بیلنس پر بھی دوسرے ہی لوگ قبضہ جماتے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد صرف وہی مال کام آتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا۔ سورہ دخان پارہ 25 آیت نمبر 25 تا 29 میں ارشاد ربانی ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں۔ اس ترجمے کو دل کے کانوں سے سنو، اے بڑی بڑی عمارتوں پر نازا ہونے والوں، اے دوسروں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے والوں، اے رشوتوں کے ذریعے غریبوں کے پلاٹ ہتھیا لینے والوں، اے رشوتوں کے ذریعے عمارات کی تعمیرات کرنے والوں، کان کھول کر سنو اللہ کا سچا کلام کیا کہتا ہے۔ جو آیتیں ابھی میں نے تلاوت کی سورہ دخان کنز الایمان شریف کا ترجمہ، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا،
تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. کب تک رشوتیں دے دے کر مکانے اور برج تعمیر کرتے رہو گے؟ کب تک عمارتیں بناتے رہو گے؟ غلط مٹیریل ڈال کر، ضرورت سے کم سامان ڈال کر، کمزور سریے ڈال کر، صرف دنیا کی ذلیل اور کمینی دولت کے حصول کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے رہو گے. ہمارے جتنے بھی بلڈر ہیں، اگر مجھے سن رہے ہیں تو خوب غور کریں. یہ بلڈنگیں آپ کے ساتھ نہیں آئیں گی. اگر یہ ساتھ آئیں تو بھی پھنس جاؤ گے. اگر بلڈنگیں ساتھ کر دی جائیں، سر پر ڈال دی جائے کسی کے مرنے کے بعد، جس نے یہ حرام ذریعے سے بنائی ہوں، گناہ کے ذریعے سے بنائی ہوں، رشوتوں کے ذریعے سے تعمیرات کی ہوں، اور یہ اس کے گلے پڑ جائے اور اس کے سر پر بوجھ کے صورت میں اگر قبر میں اس کے اوپر رکھ دی جائے، نہ روح نکلے. اب تو روح نکل گئی، اب روح نکلے نہ جان نکلے، نہ بے ہوشی طاری ہو، تو کتنی تکلیف ہوگی. جیسے قارون کا خزانہ اس کے سر پر ہے اور زمین میں وہ دھستا چلا جا رہا ہے، اس کے سر پہ یہ بوجھ. قارون کا خزانہ کوئی 150 روپے کی گڈیوں کی نوٹیں نہیں تھی، بلکہ اتنا زبردست خزانہ تھا اس کا کہ جس کی چابیاں، خالی جس کی چابیاں 40 آدمی اٹھاتے تھے. اتنا خزانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں حلال اور حق مکان دے، حق کے ساتھ اس میں رہنے کی سعادت دے، حرام سے بچائے، رشوت سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، دھوکے سے بچائے، کسی کی جگہ پر قبضہ کرنے سے بچائے. 1 انچ بھی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو 7 زمینوں کا توق ڈال دیا جائے گا. اس طرح کا مفہوم روایتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، عرض کر رہا تھا کہ شب برات میں عموماً قبرستان کی حاضریاں لوگ دیتے ہیں، سنت بھی ہے. تو دینی اس طرح ہے کہ اس میں سنتیں ملحوظ رہیں اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت نہ ہو. اور اصل مقصد کہ دنیا سے بے رغبتی، قبروں کی زیارت بے رغبتی کا سبب اور یاد آخرت کا باعث ہے. تو اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر رونا نہ ہے تو کم از کم رونی صورت ہی بنا لے اور قبرستان کی حاضری دے اور گھبرائے، اپنے آپ کو ڈرائے کہ عنقریب تجھے پکڑ کر اس میں ڈال دیا جائے گا، تو بھی اتر جائے گا اس میں. تو جب لوگ بھی تیری قبر میں بھی پھر اسی طرح ہنستے بولتے آئیں گے اور وہ سر پہ رومال رکھ کے یوں فاتحہ پڑھیں گے. قرآن تو سیکھا نہیں ہوگا بیچاروں نے، جیسے آئے گا ویسے پڑھیں گے اور غلط پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا نہیں، اور اپنے من کو مناتے ہوئے ایصال ثواب کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو تجھے ٹکا بھی نہیں ملے گا. تو اے باپ، تیرے لیے عبرت ہے، اگر بیٹے کو قرآن نہیں پڑھایا تو وہ تیرا ایصال ثواب کرنے بھی آئے گا تو کر نہیں پائے گا، اس کو آئے گا نہیں ایصال ثواب کرنا. کیسے ایصال ثواب ہوتا ہے؟ تو نے اس کو نوٹیں ہی گننا سکھائی، تو نے اس کو کاروبار چمکانا ہی سکھایا، تو نے اس کو یہی ذہن دیا کہ پیسہ ہوگا تو لوگ تجھے سلام کریں گے. اور معاذ اللہ یہاں تک لوگ بولتے ہیں آئے روزی سے روزہ ہے، یہ عام محاورہ ہے. تو صرف اس کی دنیا بنانے پر تو نے توجہ دی. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو بھوکا مارے اور اس کو دنیا کا کوئی ہنر نہ سکھائے، لیکن دنیا کے ہنر کی تو باری بعد میں آئے گی نا. پہلے تو اس کو ایمان کی تعلیم تو ہو نا، اس کو پہلے کلمے تو سکھائے جائیں نا، اس کو پہلے نماز کی تعلیم تو ہو نا، اس کو پہلے فرائض علوم تو معلوم ہو نا. تو دنیا بھی ٹھیک ہے، بعد میں یہ بھی آ جائے گی. دنیا تو آپ کو پتا نا کتے بلے کی بھی درست ہوتی ہے، یہ بھی کھاتے پیتے موج کرتے ہیں. اور روزی کے تم تھوڑی مالک ہو کہ بیٹا بھوکا مر جائے گا. نہیں، تمہاری بھول ہوتی ہے. کیا تمہارے پاس یہ حدیثیں تمہارے ذہن میں نہیں ہے کہ جن میں ہے کہ پرندہ بھوکا اڑتا ہے اپنے آشیانے سے، جب لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور پرندے کا توکل کتنا مضبوط ہے، وہ دوسرے دن کے لیے کیا دوسرے وقت کے لیے بھی بچا کر دانے ساتھ نہیں لاتا ہے. وہ نکلتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے، لیکن اللہ پر اس کا بھروسہ ہے، اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے. تو کیا تیری اولاد کا وہ پیٹ نہیں بھرے گا؟ اگر تو اس کو قرآن سکھائے گا تو یہ بھوکا مر جائے گا، تو اس کو حافظ بنائے گا تو یہ بھوکا مر جائے گا،
تو اس کو عالم دین بنائے گا تو کیا بھوکا مر جائے گا؟ کیا علماء بھوکے مرتے ہیں؟ بلکہ داڑھی منڈے آپ کو خودکشیاں کرنے والے ملیں گے. کوئی عالم دین آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس نے خودکشی کی ہو. کوئی حافظ قرآن نے خودکشی کی ہو میں نے نہیں سنا. قرآن کی برکت اور علم دین کی برکت اس کو بچائے رکھتی ہے. آپ نے سنا ہو تو مجھے پیغام دے دینا. میں نے نہیں سنا تھا. تو یہ جو دنیا بناتے ہیں نا وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. صرف دنیا بناتے ہیں اور دین نہیں بناتے. میں ان کی بات کرتا ہوں. وہ سمجھتے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں اور یہ مولانا بیوقوف ہے. لیکن جب انہی کی پھرکری گھومتی ہے تو معاذ اللہ یہی لوگ چھلانگ لگاتے ہیں, بجلی کی تار پکڑ لیتے ہیں ننگی تو پنکھے سے لٹک جاتے ہیں. تو الحمدللہ قرآن کریم میں اور علم دین میں برکت ہے اور یہ مسلمان کا ایمان ہے. اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور میں بات بھی مسلمان سے کرتا ہوں, میں مسلمانوں سے بات کرتا ہوں. میرے مدنی چینل کے ناظرین مسلمین سے بات کرتا ہوں. میں کافرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ, تم آ جاؤ, اسلام قبول کر لو. انشاءاللہ قرآن کریم کی برکتیں تم بھی دیکھو گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی قبرستان کی حاضری ہو تو اس کی حاضری کا طریقہ بھی سن لو. پٹاخ پٹاخ کر کے جوتے پہن کر قبروں پر دن دناتے پھرتے ہیں لوگ, اور قبر پہ جا کے پھٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھک کر کے. وہ تدفین ہو رہی ہے تو کوئی قبروں پہ جڑا ہوا ہے, کوئی قبر پر وہ اوٹا سمجھ کر, ہم اوٹا بولتے ہیں اپنی میمنی زبان میں, چبوترا سمجھ کر اس کو بیٹھ جاتے ہیں. تو بس استغفر اللہ, حرام, جہنم میں لے جانے والے کام ہے یہ. قبر پر پاؤں رکھنا, اس کو روندنا, اس کے اوپر بیٹھنا, ٹیک لگانے تک کی اجازت نہیں ہے قبر پر, قبر مسلم پر. یہ قبر مسلم کے احترام ہے. تو بہرحال جب قبرستان کی حاضری کا موقع ملے تو ہرگز قبروں پر پاؤں نہیں آنا چاہیے, بلکہ ایسی جگہ جہاں پہلے کبھی انہیں ماضی میں بھی قبریں نہیں تھی, بھلے مٹ گئی ہوں تب بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اس پر. بلکہ اپنا گمان غالب ہو کہ یہاں پہلے قبریں تھی اب مٹ گئی, تب بھی کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسے ستھرے قبروں سے خالی حصے پر کھڑے ہو قبرستان میں, اور قبلے کی طرف پیٹ کر لے, اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. ذرا قبلے کی طرف پیٹ کریں گے تو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, میت کا رکھا جاتا ہے. اب وہ کسی تاریخ سنت کا چہرہ پھرا دیا, جیسے روایت ہے کہ تاریخ جو سنتوں کو ترک کرتا ہے اس کا چہرہ قبلے سے پھرا دیا جاتا ہے قبر میں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دفن کرتے وقت تو چہرہ جو ہے وہ قبلے ہی کی طرف رکھا جاتا ہے. اور اب ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام, اب باقی تو ABCD ساری یاد ہے اپنے کو, پتہ نہیں کیا کیا یاد ہے, اب اس میں کیا پورے گانے لوگ گنگناتے رہتے ہیں, لیکن یہ سلام پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں. یہ سلام یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے. تو سلام اس طرح کرنا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر. مختصر سا سلام ہے. اس کا ترجمہ ہے, یہ سلام بھی ہے دعا بھی ہے. یہ بولتے ہیں نا دعا سلام, تو یہ دعا سلام ہے. اے قبر والو تم پر سلام ہو, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے. یہ سلام ایسا ہے کہ اگر اس کی گہرائی میں جائے نا اور قبرستان میں سلام کرے تو اگر خوف خدا والا ہو تو اس کی ہچکیاں بن جائیں, کلیجہ کانپ اٹھے اس کا, کیونکہ اس میں سلام میں بہت زبردست نیکی کی دعوت پوشیدہ ہے. ہمارے آقا سے مروی سلام ہے, حدیث پاک کا سلام ہے ترمذی شریف کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں ایک قبر والو تم پر سلام ہو, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یہ سلام ہو کہنا بھی دعا ہے اور یہ مزید مغفرت کی دونوں کے لیے دعا. اچھا اب اس میں دیکھو نیکی کی دعوت ہے. تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یہ اپنی موت کی اس میں یاد ہے. ہاں
کہ ہم بھی اسی طرح مٹی کے تودے کے نیچے، ڈھیر کے نیچے آ پڑیں گے ان قریب. تو اب چہرے کی طرف سے سلام عرض کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ مخرجہ نے جس کی تخریج ہوئی ہے، جلد 9 صفحہ 532 پر ارشاد فرماتے ہیں، زیارت قبر میت کے مواجہہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو اور اس یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے، کہ اس یعنی صاحب قبر کی نگاہ کے سامنے ہو، سرانے سے نہ آئے کہ اس سے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے، یعنی ادھر کی طرف سے نہ آئے، قبر پہ جب بھی جائے قدموں کی طرف سے آئے. بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا بھی یہی انداز ہے کہ پیچھے سے نہ آئے بلکہ قدموں کی طرف سے سامنے سے آئے تاکہ سیدھی نظر ہم پر پڑے. تو اسی طرح یہ کہ قبر والوں کی بھی سیدھی نظر پڑے گی ورنہ ان کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا. یہ اندر کی بھی ایک دنیا ہے، عالم ہے، اور یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں جس کا ہم کو ادراک نہیں. بہرحال خوب رو رو کر اپنی اور اہل قبور کی مغفرت کے لیے دعا مانگے. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنائے. لوگ قبر پر پھول ڈالتے ہیں، ہمارے مروے کے پھول کافی چڑھائے جاتے ہیں. یہاں باب المدینہ میں تو یہ دیکھا ہے، ہر جگہ پتہ نہیں مروے کا پھول ہوتا نہیں ہوتا. مروے کا پھول بھی خوشبودار ہے، تو قبر پر پھول ڈالنا جو یہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے. یہ رد المحتار جلد 3 صفحہ 184 کا جزئیہ عرض کر رہا ہوں. قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے، جب تک تر و تازہ رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا. صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت جلد 1 صفحہ 852 پر یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، اس پر یہ جزئیہ نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں. رد المحتار جلد 3 صفحہ 184 پر ایک اور جزئیہ بھی ہے جسے بہار شریعت نے بھی نقل کیا. قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے. بشپ اسماعیل بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب نیک بندوں کے تذکرے کا یہ حال ہے تو جہاں نیک بندے خود موجود ہوں وہاں نزول رحمت کا کیا عالم ہوگا. بے شک اللہ عز و جل کے نیک بندے قبروں میں ہوں تب بھی فیض پہنچاتے ہیں، اور ان کے پڑوس میں دفن ہونے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 270 پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا. دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتھنوں یعنی ناک کے دونوں سوراخوں پر رکھے ہیں. اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر مرحوم کی لاش کو اس میں رکھا. اب جو دیکھا
تو دو اژدہے یعنی دو بہت بڑے بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھمبوڑ یعنی نوچ رہے ہیں. حیران ہوئے. کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اژدہے ہی تھے مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا, اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا. وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول. اس یعنی مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو. وہیں لے جا کر رکھا, پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول. تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنی برادری میں تدفین بھی بے شک جائز ہے. جیسے آج کل برادری کے قبرستان وہ کی ترکیب ہوتی ہے, وہ جائز ہے, مگر کسی ولی اللہ کے قرب میں 2 گز زمین نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ. کاش میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. جبھی تو جنت البقیع کی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ وہاں بزرگوں کے ہی بزرگ صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرمائے. کم و بیش 10,000 صحابہ کے مزارات جنت البقیع میں, اور نہ جانے کتنے اجلہ تابعین وہاں آرام فرمائے, نہ جانے کتنے اولیاء کاملین اور عاشقین رحمت للعالمین وہاں تشریف فرمائے. اہل بیت اطہار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں جلوہ فرمائے, اور انہی کے قدموں میں سیدی قطب مدینہ کا مزار ہے. امام مالک جو مدینہ منورہ میں کبھی بھی نالے نے پاک یعنی جوتے نہیں پہنتے تھے ادباً, ان کا مزار شریف بھی جنت البقیع میں. اللہ ایک سے ایک عاشقان رسول وہاں جلوہ فرمائے. کاش ان کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے. اے کاش, اے کاش, 100 کروڑ کاش, اے کاش, اے کاش. یا اللہ ہمیں جنت البقیع میں 2 گز زمین دے دے, اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سبز گنبد بھی وہیں جگمگا رہا ہے. کاش کاش, منہ میں پانی آ رہا ہے کہ وہاں تدفین ہو جائے. ایمان سے میرا پار انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. یا اللہ ان عاشقان رسول کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کر لے اور ہمیں جنت البقیع میں 2 گز زمین کی بھیک دے دے. ایمان پر خاتمہ ہو جائے, وہ بھی جلوہ محبوب میں گنبد خضرا کے سائے میں, اور بس وہاں جنت البقیع میں ہم کو دفن کر دیا جائے. کاش 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 کاش. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اچھا پڑوس ہے, اور اچھے پڑوس کے بارے میں یعنی قبرستان کے اچھے پڑوس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم, یعنی یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین یعنی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا. ولہذا حدیث میں فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین, یعنی اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو. تو خاندان میں دفن ہونا یا اپنی برادری میں دفن ہونا اگرچہ جائز ہے, لیکن نیکوں کے قرب میں, جیسے کہ داتا علی حجویری کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا حضور داتا گنج بخش کے بالکل عین قدموں میں ایک قبر بنی ہوئی ہے جو آدھی دیوار تلے ہے اور آدھی الگ, بس نشان بنا ہوا ہے. اور نادان لوگ, میں نادان نہیں کہوں گا, ظاہر ان کو اتنا احساس نہیں ہے, قبر کی علامت بنی ہوئی ہے باقاعدہ. جس کو خبر نہیں ہے وہ اس کی بات دوسری ہے, لیکن وہ سمجھ آ جاتی ہے. قبر بنی ہوئی ہے, اس پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کئی قبریں وہاں مٹا دی گئی. اس کے علاوہ مجھے کسی اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ حصہ بتایا تھا نا کہ قبلے کو پیٹ کرتے نا, تو الٹے ہاتھ پر بہت بڑا ٹکڑا انہوں نے مجھے دکھایا تھا زمین کا, جو بالکل فرش ہے, وہاں لوگ آتے جاتے ہیں, تصور بھی نہیں ہے کہ یہاں قبریں تھیں. انہوں نے بتایا اسلامی بھائی مبلغ نے اپنے کہ میں نے خود دیکھا, بچپن میں یہاں آتا تھا, مرکز الاولیاء ہی کے ہیں, بہت پرانے. تو میں یہاں بچپن میں آتا تھا
تو یہاں سارے یہ سب قبریں ہی قبریں تھیں. اب یہ سب فرش بن گیا. تو پھر میں وہاں جاتا نہیں تھا. پہلے کے مسلمانوں کی یہ مدنی سوچ ہوتی تھی اور وہ بزرگان دین کے قدموں میں سونا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. اب برادریوں میں سوتے ہیں. اب داڑھی منڈے، رشوت خور اور طرح طرح کے گناہ گار، ظاہری طور پر بے نمازی رشتہ دار کے بھی قدموں میں سونا پسند کرتے ہیں. میں تو بھائی اپنی برادری میں یہ حقیقت بولتا ہوں، میرے کو ایک برابر یعنی کہ بعض اوقات ہوتی ہے نا باتیں کہ وہ ناقابل فراموش ہوتی ہیں. تو میں تو وہ جنت البقیع کی آج سے تھوڑی دعوت اسلامی کے پہلے سے رٹ لگا رہا ہوں. تو دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ ہے. تو بیچارہ تھا وہی داڑھی منڈا تھا، شاید مر گیا ہوگا، اللہ بیچارے کی مغفرت کرے. پھر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا، لیکن بات اس نے جو کی نا وہ مجھے یاد رہے گی. میں وہ جنت البقیع کر رہا تھا. تو اس نے مہمان تھا ہمارا پاک کے، تو بس خاندان میں سمنو ہے اڈا مدینہ شریف میں مجھے نہیں مرنا ہے، جنت البقیع میں دفن نہیں ہونا ہے. میں تو بس اپنے خاندان میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اپنے باب المدینہ ہی کراچی ہی کے قبرستان میں. مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا. اللہ جانے اس پر کوئی حکم لگتا ہو بے ادبی کا یا گناہ کا تو میں کہہ نہیں سکتا. اس نے صراحتاً کو مدینے کی توہین نہیں کی، نہ بقیع کی توہین کی. بس وہ یہ تذکرہ میں نے کیا، اس نے کہا میں تو یہاں اپنے وہ خاندان اور برادری میں سونا پسند کرتا ہوں کہ مجھے تو یہاں دفن ہونا ہے. اس پر مجھے بہرحال افسوس ہوا تھا کہ کیسا بیچارہ، بس نصیب اس کے، نصیب اپنا اپنا. تو جو مطلب جہاں سے محبت رکھتا ہے نا پھر وہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس طرح کا آدمی اگر مدینہ شریف میں فوت ہو بھی جائے نا، جنت البقیع میں دفن ہو بھی جائے نا، تو اس کو ٹرانسفر کر کے وہاں پہنچایا جائے گا. حیات اعلی حضرت میں ایک حکایت موجود ہے اس کی جو بہت طویل ہے، جس میں یہ کہ مفہوم یہی ہے کہ ہندوستان میں کوئی مرا تھا عاشق رسول، فوت ہوا تھا، وصال پایا تھا، رحلت کی تھی ہند میں. تو وہ ہند میں اس کو دفن کیا گیا اس عاشق رسول کو. اور ایک شخص ایسا ہی جس کو ہند سے بہت محبت تھی اور ہند کی سرزمین میں اس کو دفن ہونا تھا، تو اس کی یہی تمنا تھی اور مر گیا مدینے میں، اتر گیا جنت البقیع میں. لیکن وہی مطلب وہ ان کی ٹرانسفر ہی ہو گئی. یعنی جو جنت البقیع میں سو گیا تھا بظاہر تھا وہ ہند کا عاشق، تو اس کو قبر جو ہے اس کی منتقل ہو گئی ہند میں. لاش اٹھا کر اس کی ہند میں ڈال دی گئی. اسی قبر سے جہاں وہ عاشق رسول سویا تھا اس کو نکال لیا گیا، اور وہ لاش جو تھی وہ جنت البقیع کی اسی قبر میں جو خالی ہوئی اس میں منتقل ہو گئی. دونوں کا ادلا بدلی ہو گئی لاشوں کی. تو اس لیے جو مطلب یعنی کہ بظاہر جہاں سے محبت کرے گا وہاں اس کی لاش کی منتقلی. تو اگر یہ کہ ہمیں جنت البقیع سے الحمدللہ محبت ہے، ہم اخلاص کی بھیک مانگتے ہیں اللہ سے کہ کاش 100% یہ ہمارے دل کی بھی آواز ہو، اللہ کرے ہمارے دل کی تائید اس کو حاصل ہو. تو اگر بالفرض کہیں اور فوتگی ہو گئی تو بھی انشاءاللہ اس کی رحمت سے وہ چاہے گا اپنے کرم سے تو ہماری لاش جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل فرما دے گا. ہم کو مدینے سے پیار ہے. مجھے تو مدینہ بہت میٹھا لگتا ہے. دنیا کا کوئی شہر مدینے کے مقابلے میں مجھے پیارا نہیں ہے. آپ گواہ رہنا، میں مدینے سے بہت محبت کرتا ہوں. میں اس لیے مدینے سے محبت کرتا ہوں کہ میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ فرمائے. اگر بالفرض ایک مثال دینے کے لیے میرے آقا کسی اور شہر کو اپنا مسکن بناتے، اپنا مدفن بناتے، تو پھر میں اسی کی رٹ لگاتا کسی بھی شہر. مثلا بالفرض محال لندن میں آقا کا مزار ہوتا تو لندن کی تسبیح پڑھتے. ہم تو آقا کے پیچھے نا، یعنی بذات خود فی نفس ہی مدینہ منورہ بنا ہی آقا کے قدموں کے طفیل ہے، ورنہ مدینہ منورہ کا نام کچھ اور ہی تھا. اس کا نام لیتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا نام یثرب تھا.
انہیں بلاؤں اور مصیبتوں کا گڑھ یثرب. میں نے 2 بار بولا نا، تو میں اس کا بارہ کفارہ واجب نہیں ہوگا کہ میں تو آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. لیکن حدیث پاک میں ہے یہ مضمون کہ جو ایک بار یثرب کہے تو اس کو چاہیے کہ کفارے میں 10 بار مدینہ کہے. تو علماء کرام نے اس سے یہ نکالا ہے کہ یثرب کہنا گناہ ہے. تو میں نے 4 بار یثرب 5 بار اب تو کہہ دیا. تو اب آپ صبر کے ساتھ 50 بار میری مدینے کی تکرار سننی ہوگی آپ کو. مدینہ 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 مدینہ. اب ہو گئے 50 بار 50 بار. اور اب اس کل عدم نام کا اظہار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. اس وقت وہ نام تو بینڈ ہے نا. تو یہ میرے آقا کے قدم لگنے سے پہلے وہ نام تھا. اب بھی بعض لوگ، بعض شعراء بھی وہ نام استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں. تو میں عاشقان رسول اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے کلام پڑھو تو آنکھیں بند کر کے آدمی پڑھ تو سکے، سمجھ میں نہ آئے. جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خالی شاعر نہیں تھے نا. شاعر یہ تو ضمناً آپ نے وہ سمجھو شاعری. اور آپ کی شاعری ایک بھی شعر، ایک شعر کیا، ایک مصرع، ایک مصرع کیا، ایک لفظ بھی شریعت کے خلاف تھوڑی ہے. نہ دنیا داری پر مشتمل ہے، نہ فضول ہے. بلکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں آپ نے کلام لکھے ہیں. نعت گو شاعر تھے، حمد گو شاعر تھے. اور خود ہی فرماتے بھی نا، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اچھا پڑوس قبروں کے لیے ہو. تو پہلے کے لوگ ماشاءاللہ بزرگوں کے قدموں میں سونا پسند کرتے تھے، اور بہت مطلب تدفین بزرگوں کے قدموں میں ہوتی تھی. اب برادریوں میں زیادہ تر دفن ہوتے ہیں. اور اب بھی خیر ایسے عاشقان اولیاء ضرور پائے جاتے ہوں گے کہ جو بزرگوں کے قدموں میں دفن ہوتے ہوں گے. تو میں نے ضمناً یہ تذکرہ کیا کہ ایک دیوانہ سرکار داتا، حضور داتا کے قدموں میں لیٹا ہوا ہے. قبر اس کی مٹی ہوئے، لوگ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بہت ایزا دیتے ہیں، لیکن بس وہ لیٹا ہوا ہے. اس طرح اور قبریں بھی وہ مٹا دی گئی ہیں. تو صرف وہی نہیں، میں نے اور مزارات پر بھی مناظر دیکھے. جتنے بھی، سب میں نہیں کہتا، لیکن مشہور مزارات، کافی مشہور مزارات جو دیکھے میں نے، تو ان پر وہ پارٹ دیا ہے. کہیں کہیں اردو میں قبر لکھا ہوا ہے، کہیں وہ چوکور بنا دیا. فرش بالکل پلین ہے، فنیشنگ کی ہوئی ہے، لیکن قبر لکھا ہے. یہ مدینہ الاولیاء ملتان میں دیکھا ہے، قبر لکھا ہے اور چوکور بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ مستطیل، لم چورس جس کو بولتے ہیں، مستطیل بنے ہوئے ہیں. تو یہ سب قبریں ہیں. تو یہ بھی پتہ چلا کہ جن کے خاندان والے پہنچ گئے، جیسے یہ ہمارے دادا جان تھے، یہ پردادا تھے، یہ تردادا تھے، یا فلاں بزرگ تھے، یا ہمارے پیر صاحب تھے، یا اس طرح، تو ان کی انہوں نے وہ قبر لفظ لکھ دیا، یا باقی دوسروں کو بالکل وہ فرش کر دیا. اس طرح کا لوگ بتاتے ہیں. تو میں نے خیر دیکھیں یہ فرش وغیرہ اس طرح کے. اسی طرح میں نشاندہی ہر مزار کی نہیں کرتا. داتا دربار کی میں نے کر دی نشاندہی،
وہ تذکرہ نکلا. بعض مزارات تو ایسے بیچ قبرستان میں مشہور المشہور مزارات ہیں، اور ان کے باقاعدہ عوامی قبرستان بھی روند کر توڑ کر شہید کر کے ان پر باقاعدہ گلیاں سڑکیں بنا دی گئی ہیں، اور لوگ بلا تکلف اس میں آتے جاتے ہیں اور بیچارے وہ کار ثواب سمجھ کر جاتے ہیں. مزار پر جانا بے شک کار ثواب، دو جہاں کی سعادت کا سبب ہے، لیکن قبروں کو روندنا، قبروں پہ چلنا حرام. اگر یعنی گمان بھی ہے، گمان غالب ہے کہ یہاں قبریں مٹا کر رستہ نکالا گیا ہے، تو اب اس پر چلنا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے. شب برات میں بھی اپنے ماں باپ کے قبروں پر جانا ہے یا پھول ڈالنے ہیں، تو پھول اب نہیں ڈال سکتے جبکہ وہ بیچ قبرستان میں، اور پتہ ہے کہ قبروں پر پاؤں آئیں گے، اس کے بغیر جانا ممکن نہیں ہے. بعض قبرستان تو بے ترتیب ہے، ہمارے میوا شاہ قبرستان جیسے سب سے بڑا قبرستان باب المدینہ کا غالباً یہی ہے، تو اس میں بالکل قبریں بے ترتیب ہیں. تو بیچ میں کہیں یا دور ہے، ایک قبر پر بھی پاؤں رکھنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. تو دور سے فاتحہ پڑھیں، بھلے پھول نہ رکھیں، پھول رکھنا کوئی واجب نہیں ہے. کار ثواب ایصال ثواب کر لیں، اتنی ہی رقم ان کے نام پر خیرات کر لیں. نام پر خیرات سے مراد ان کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کر دیں. تو اس طرح انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے. اس طرح بعض لوگ موم بتیاں قبروں پہ لگاتے ہیں شب برات کو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر بتیاں قبر پر گھونپ دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. قبروں پر نہ موم بتی لگائیں نہ اگربتی لگائیں، ٹھیک ہے نا. اور وہاں جا کر اندر میں بیچ قبرستان میں چل کر تو بالکل گناہ گار ہوں گے. جائیں گے تو دور دور سے فاتحہ پڑھ کے سب کو ایصال ثواب کر کے آپ پلٹ آئیں. کیونکہ بڑا شب برات کو تو بہت میلہ ہوتا ہے، بلکہ تدفین کے لیے بھی یوں جاتے ہیں، وہ بھی قبروں کو بہت کچلتے ہیں، قبروں پہ مزے سے بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، اور ٹھاٹ سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی ان کے لیے کسی نے چبوترا بنایا ہے. بہت یعنی کہ جہالت بہت ہے، معلومات نہیں ہے. آپ سمجھاؤ گے تو آپ سے لڑائی کریں گے. تو قبرستان میں تدفین کے لیے بھی جانا ہے نا. تو جیسے قبر میں جس کو دفن کرنا ہے، اب قبر کی جگہ نہیں ملتی، قبروں پر پاؤں تو رکھنا پڑے گا، کیا کریں. تو اب ایسے موقع پر جب کہ قبر بنانی ہے یا قبر میں دفن کرنا ہے اور یہ حاجت ہے، تو اس کے لیے وہاں جانا اور کوئی صورت نہیں ہے، نہ جگہ ہے. مین روڈ پہ تو کوئی دفن کرنے نہیں دے گا. تو ایسی مجبوری کی صورت میں کہ جب کہ اور کوئی جگہ نہیں مل رہی، تو اب جتنوں کی ضرورت ہے وہی جائیں. مثلا 3 آدمی ہیں، وہ اتار لیں گے اس کو، 2 ادھر سے پکڑیں گے، یعنی ایک سر سے پکڑے گا، ایک پاؤں سے پکڑے گا، اور وہ اپنے تیسرا بیچ میں ہاتھ دے گا مثال کے طور پہ. تو وہ اتار دیں اس کو. گورکن ہوگا تو تیسرا وہی گورکن بن گیا، 2 یہ اور 1 گورکن، وہ تعاون کر دے گا جو بنائے گا اس کو. اچھا آپ بولو گے یار جنازے کو تو 4 جنے کندھا دیتے ہیں اور یہ 3 کی مثال دے رہا ہے. تو یہ میں نے مثال دی آپ کو. تو اب یہ کہ 4 کی کب ضرورت پڑے گی؟ جب یہ سارے بیچارے وہ پاپڑ پہلوان بالکل سک لکڑی ہو، بالکل کمزور سے ہوں، اٹھا ہی نہ سکتے ہوں. ورنہ 2 آدمی اگر مضبوط ہوں تو وہ جنازے کو اٹھا سکتے ہیں. 2 ادھر سے پائے پکڑ لیں گے، 2 ادھر سے پائے پکڑ لیں گے. یا ایک مضبوط ہے 2 کمزور ہیں، وہ 2 ایک ایک پایا پکڑ لیں، ایک ادھر سے 2 پائے پکڑ لیں. اس طرح اندر آپ لے جائیں قبرستان میں. رستہ تو ہے نا. اگر آپ کو خدا کا خوف ہوگا تو خود ہی رہنمائی مل جائے گی، رستہ ہو جائے گا. بچہ ہی چھوٹا ہے جس کو گود میں لے کر گئے، تو اب یہ 50 آدمیوں کو قبروں کو روندنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ کیوں مطلب گناہ گار ہو رہے ہیں؟ اب تم ثواب سمجھ کر جا رہے ہو، ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، الٹا گناہ ہوگا. مت جاؤ، 1 آدمی کافی ہے. قبر گورکن تو کھود کے دے دیتا ہے، وہ قبر کھدی ہوئی ہے. آپ اکیلے جاؤ ادھر، اس کو بچے کو اٹھا کر اور اطمینان سے اس میں رکھ دو. رکھ کر وہ جو بھی سلیں وغیرہ تو گورکن کرتے ہی ہے، وہ رکھ دے گا. آپ مٹی آپ ڈال دو اور فاتحہ پڑھ کے آ جاؤ. یہ میری باتیں نہیں لگتی ہیں آپ کو، عجیب لگتی ہیں. شاید بعض لوگوں کو ہوتا ہوگا کہ یار یہ کیا مطلب نئی نئی باتیں کرتا ہے. میں نئی نئی باتیں نہیں کرتا. آپ کو اس کے دلائل چاہیے تو علماء سے رجوع کریں، مفتیوں سے رجوع کریں. ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. مفتیان کرام سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں اور ٹھہریے. آپ کو مفتیوں کی تصدیق شدہ، مفتی کی تصدیق شدہ اور مفتیوں کے بھی مفتی بہت بڑے امام اعلیٰ حضرت کے حوالوں کے ساتھ، فقہاء کرام کے حوالوں کے ساتھ یہ آپ کو میں کتاب پیش کر دیتا ہوں. قبر والوں کی 25 حکایات.
جن کے تھوڑے سے صفوں کا میں نے آپ کو بیان سنایا. اس کے 48 صفحے, 25 حکایتیں میں نے 2-3 حکایت آپ کو بتائی. اس میں قبرستان کی دعائیں اور مدنی پھول بھی ہیں, بہت مدنی پھول ہیں. قبرستان کی اور بھی دعائیں ایسی فضیلت والی ہیں, ایصال ثواب کے فضیلت والے طریقے, اس میں بہت کچھ, بہت سامان ہے, بہت آخرت کا سامان ہے. اس کو ضرور آپ پڑھیے بھی, اور جلدی جلدی پڑھیے. 25 گھنٹے میں پڑھنے کی بھی نیت کر لیں. 25 حکایت 25 گھنٹے انشاءاللہ. کون کون انشاءاللہ امید ہے 25 گھنٹے میں پڑھنے کی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.